شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1429 سنہ ہجری کی 27ویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ ہزارہا اسلامی بھائیاں جمع ہیں اور یہ بیان انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے مختلف ملکوں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ اس وقت سنا جا رہا ہے۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ان دنوں اہل بیت اطہار کی یادیں خوب تازہ ہوتی ہیں۔ واقعہ حائلہ کربلا کا خونی منظر بھی نگاہوں میں پھرتا ہے۔ انہی ایام کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں امام حسین کی کرامات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضی، دلبند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت
4 شعبان المعظم سینہ 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں منگل کے روز ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرم لائے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرم لائے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا علامہ جامی قدسہ سرہ السامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت میں کیا خوب عرض کر رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا امام میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ یہ کربلا جاتے ہوئے کا واقعہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے پانی اپنا مبارک منہ لگا کر نوش کیا اور کلی فرمائی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا۔
تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ تو جس کی یہ شان ہو اس پر پانی کون بند کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ با کرامت ہستی تھے کہ اگر نہر فرات کو اشارہ کرتے خدا آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن امتحان تھا، امتحان ہوتا ہے، اور امتحان سے وہی جی چراتا ہے جس کی تیاری نہ ہو۔ تو ان کا امتحان تھا، اس لیے نہر فرات پر پہرا لگا اور پانی انہیں نہ دیا گیا۔ وہ چاہتے تو ان کے لیے پانی کا حصول کوئی مشکل نہیں تھا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم الحمدللہ اہل بیت کرام کے عظیم الشان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کر کے اپنی آخرت چمکا رہے ہیں اور اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان فرما رہے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ تو جو مدح خان اہل بیت ہیں، جو غلامان اہل بیت ہیں، جو ثنا خان اہل بیت ہیں، جو گدایان اہل بیت ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے جہنم شعلہ زن ہے۔ تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار مدح خان اہل بیت میں سے کرے۔ ہم غلامان اہل بیت میں ہی جئیں، غلامان اہل بیت ہی میں مرے، اور غلامان صحابہ و اہل بیت ہی میں اٹھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میدان کربلا میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار اس نابکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔
فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا، اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر بجا لائے، حمد الہی کی اور عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جو اس وقت مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سن رہے ہیں کہ ہمارا یہ اجتماع اس وقت الحمدللہ دنیا کے مختلف مقامات پر سنا جا رہا ہے، چنانچہ باب المدینہ سے یہ اجتماع اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما میں بھی سنا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے برکتیں لیے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ رہا ہے، وہاں سے مزید برکتیں سمیٹتا ہوا جدہ شریف سے ہوتا ہوا دمام، ریاض، جبیل، ہند کے مختلف شہر، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، کینیا، نیروبی، ممباسا، ملیشیا، سری لنکا، موزمبیک، موریشس، فرانس میں 6 مقامات، امریکہ میں 8 مقامات، UK میں 11 مقامات، چائنا، جاپان، یونان، نیوزی لینڈ، ڈینمارک، جرمنی اور بلغاریہ میں بھی سنا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی یعنی کہ ایک مزنی قبیلے کا شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکواس کرنے لگا، دیکھو تو صحیح دریا فرات کیسا مجھے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو امام علی مقام کی عظمت و شان کے کیا کہنے، یہ تو امتحان تھا، امتحان کے فرات کا پانی آپ پر بند کیا گیا اور وہاں پہرا لگا گیا، اور یہ نادان سمجھتے تھے کہ اس طرح پہرا لگانے سے امام علی مقام دل چھوڑ جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، نہ یہ تو ساقی کوثر کے شہزادے تھے، یہ تو مالک کوثر کے نواسے تھے، ظالم اندھے تھے اندھے کہ انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کرام کا پانی بند کر دیا۔ امام علی مقام کی شان ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے،
ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور عز و جل کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعا نامنظور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی دھتکارا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک بند انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق عز و جل میں اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے میں کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے جس کی دعائیں اس قدر قبول ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے بھی متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اہل بیت علیہم الرضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچے، جبکہ شہدائے کربلا علیہم الرضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفے پہنچا۔ قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ بہاروں پر گیا جا رہا گلزار جنت کی، بہاروں پر گیا جا رہا
سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپاہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بصرے بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ یہاں تک کہ ابن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہ بھی 6 سال کے بعد 10 محرم الحرام کو عین نہر فرات کے پاس مارا گیا۔ اس کو اصل یزید والوں نے، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دلا دوں گا۔ رے موجودہ تہران، ایران کا دارالسلطنت کیپٹل تہران، تو تہران کا پرانا نام ہے رے۔ تو رے کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا، لیکن اس کو رے کی حکومت کیا ملی؟ 6 سال کے بعد کتے کی موت مارا گیا۔ تو حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سوانح کربلا میں کچھ اشعار نقل کیے ہیں ان ظالموں کے بد انجام کے بارے میں۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اپنے کیے کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اپنے کیے کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری کیا ملی۔ گھورا یعنی کچرا کنڈی، گور مانی قبر، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، یعنی کچرا کنڈی پر بھی تم کو دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔
رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بددعا ملی، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بددعا ملی، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نغیم انہوں نے ابھی سزا، پائی ہے کیا نغیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی، جحیم جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صدر فاضل فرما رہے ہیں، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بد نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تو ان ظالموں نے سر امام کو نیزے پر اٹھایا، بلکہ شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پر لیے لیے جلوس کی شکل میں یہ پھرے۔ تو اس طرح تو ان کی شان گھٹی نہیں بلکہ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوا، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو ان کی شان جو تھی وہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ استاذ زمان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت،
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو گزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. تو امام علی مقام کے سر اقدس سے تلاوت کی آواز اللہ اکبر. شہید ہو تو ایسا ہو اور شہادت سے موت نہیں آتی بلکہ زندگی کی شان بڑھ جاتی ہے. ورنہ کسی اور کا سر کٹا ہوا ہو ویسے ہی تو اس کے سر سے کا تلاوت کی آواز آنی ہے. تو کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز اللہ اللہ. عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، حب جاہ و مال بہت ہی بڑا وبال ہے، اور اسی مال کی محبت میں، عہدے کی ہوس میں، اقتدار کے لالچ میں ان یزیدیوں نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں. ان پر پانی بند کر دیا اور یہ سمجھتے تھے کہ پانی بند کرنے سے یہ کمزور پڑ جائیں گے اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. یہ امتحان تھا، اس کے صابر و شاکر رہے ورنہ ان کی ٹھوکروں میں پانی تھا. بہرحال انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کی اور انہوں نے صبر کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کیے. اور ظلم کی بھی کیسی انتہا کہ پانی جانور پئیں، چرندے پئیں، درندے پئیں، پرندے پئیں، کافر پئیں، سب پئیں، لیکن اہل بیت اطہار کو پانی کی ایک بوند نہیں ملنی چاہیے. شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پرند و چرند پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. تو انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایک ایک اہل بیت کے جانثار نے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے. تو یزیدیوں نے جو کچھ کیا وہ حب مال اور حب شہرت، حب جاہ کے لیے کیا، اور یہ بہت بڑی آفت ہے. ہر مسلمان اس پر غور کرے. جیسا کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو شہرت کی خواہش، واہ واہ کی خواہش، میرا نام ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کی خواہش، اور دولت جمع کرنے کی خواہش، دولت کی محبت اور شہرت کی محبت کے جو مریض ہیں وہ مہربانی کر کے ان امراض کا علاج کرنے، ورنہ بڑی تباہی اور بربادی ہے.
دیکھا نا یزید پلید مال و جا کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ حائلہ کربلا کا موجب ہوا. اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا. حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. نہیں شبر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہیں شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہوا حب الدنیا راس کل خطیئت، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا. اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ یعنی صرف 3.5 سال تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے. صرف 39 سال جوانی کی حالت میں 3.5 سال صرف اس کی کرسی اس کے پاس رہی. کیا ہاتھ آیا؟ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک وہ رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی. ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا. وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا. اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے. خنجر آبدار کے پائے در پائے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا. چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی. بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا. یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا. اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا. نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سنہ ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا.
लश्करियों ने उसका सर काट कर इब्राहिम बिन मालिक को पेश कर दिया और इब्राहिम ने मुख्तार के पास कूफे भिजवा दिया। जब सरे महशर वो पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाबे जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। दारुल अमारात कूफे को आरास्ता किया गया। दारुल अमारात माने गवर्नर हाउस को आरास्ता किया गया और उसी जगह इब्ने जियाद बदनियात का सरे नापाक रखा गया, जहां 6 साल कब्ल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे पाक रखा गया था। इस बदनसीब इब्ने जियाद बदनियात पर रोने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा था। तो इब्ने जियाद का सर अब दारुल अमारात कूफे में रखा हुआ है। सही हदीस में इमारा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सर उसके साथियों के सरों के लाकर रखा गया तो मैं उनके पास गया। अचानक गुल पड़ गया, आया आया। मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है, सब सरों के बीच में होता हुआ इब्ने जियाद के नापाक नथनों में दाखिल हो गया, नाक के नथनों में घुस गया और थोड़ी देर ठहर कर चला गया, हत्ता के गायब हो गया। फिर शोर उठा, आया आया। 2 या 3 बार ऐसा ही हुआ। ये रिवायत तिर्मिदी शरीफ जिल्द 5 सफ़ा 431 हदीस नंबर 3805 दारुल फिक्र बैरूत में देखी जा सकती है। देखिए हदीस सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद को तो कहते ही हैं, सहाबा किराम के कौल को भी हदीस कहते हैं। तो उस वक्त तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके थे, लेकिन कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हयात थे। बल्कि इन हदीस की कुतुब में ताबईन इज़ाम की भी रिवायात मौजूद है। इब्ने जियाद, इब्ने साद, शिम्र, कैस इब्ने अशअफ, खौली इब्ने यजीद, सिनार इब्ने अनस नखई, अब्दुल्ला इब्ने कैस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम अशकिया ने बदबख्त लोग जो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में शरीक थे और साई यानी कोशिश करने वाले थे, तरह तरह की उकूबतों यानी अज़ियतों से कत्ल किए गए और उनकी लाशें घोड़ों की टापों से पामाल कराई गईं। कब तलक तुम हुकूमत पे इतराओगे, कब तक आखिर गरीबों को तड़पाओगे, कब तलक तुम हुकूमत पे इतराओगे, कब तक आखिर गरीबों को तड़पाओगे। जालिमों बाद मरने के पछताओगे, जालिमों बाद मरने के पछताओगे, तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। मुख्तार सक़फ़ी ने चुन चुन कर यजीदियों का सफाया किया। जालिमों को क्या मालूम था कि खूने शोहदा रंग लाकर रहेगा और सल्तनत के पुर्जे उड़ जाएंगे। हर एक शख्स जो कत्ले इमाम में शरीक हुआ है तरह तरह के अदाबों से हलाक होगा। वही नहरे फुरात का किनारा होगा, वही आशूरा का दिन, वही जालिमों की कौम होगी और मुख्तार के घोड़े इन्हें रोनते होंगे। इनकी जमाअतों की कसरत इनके काम ना आएगी, इनके हाथ पांव काटे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, सूलियां दी जाएंगी, लाशें सड़ेंगी और दुनिया में हर शख्स तुफ तुफ करेगा। इनकी हलाकत पर खुशी मनाई जाएगी। मारे का जंग में अगरचे इनकी तादाद हजारों की होगी, मगर वो दिल छोड़कर हिजड़ों की तरह भागेंगे और चूहों और कुत्तों की तरह उन्हें जान बचानी मुश्किल होगी। जहां पाए जाएंगे मार दिए जाएंगे। दुनिया में क़ियामत में उन पर नफरत और मलामत की जाएगी।
دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، اے یزیدیو تم نے دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ دیکھیے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پر شقاوت ازلی غالب آئی، یعنی جو مستقل بدبختی اس کے مقدر میں تھی، ہمیشہ کی بدبختی جو اس کے نصیب میں تھی، تو وہ غالب آئی اور اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ اس وسوسے کا علاج بھی ہے، سماعت کیجیے۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی، مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ بلعن بن باعورہ بھی بہت بڑا عالم، عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر شقاوت ازلی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم میں ہوگا۔ ابن سقا ذہین ترین عالم اور مناظر تھا، مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، بالآخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ بھی لیا اس نے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے کذاب اور جھوٹے کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔
تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم میں جو مبلغ ہے وہ کہیں اس بات پر نہ پھول جایا کرے کہ میرا بیان سن کر فلاں نمازی بن گیا، میرا بیان سن کر فلاں نے داڑھی رکھ لی، یا میرے بیان سے متاثر ہو کر فلاں کافر مسلمان ہو گیا۔ اس پر نہ پھولیں، خدا کو نہ بھولیں، اس کی خفیہ تدبیر کو فراموش نہ کریں کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے، کچھ نہیں معلوم اپنے بارے میں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈر لگتا ہے، حقیقت ڈر لگتا ہے۔ لوگ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ تو اتنے لاکھ مرید ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو یہ کر دیا، اس کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو گئے، فلاں ہو گیا۔ یہ سب اپنی جگہ پر جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، رب راضی ہے یا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک بہت ڈراتی ہے، بہت ڈراتی ہے، بہت ہی ڈراتی ہے، آپ بھی سنیے۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے، ہماری زبان میں بڑا اثر ہے کہ ہماری بات سن کر لوگ باعمل بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ عاشق رسول بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کیا ہو جائے ہمارا۔ جیسے مختار سقفی کا بھی آپ نے سنا کہ اتنے زبردست کارنامے انجام دیے اس نے، اور محبین اہل بیت کے دلوں کو جیت لیا، لیکن خود بدبخت تھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا نا۔ کل ہمارے ساتھ کیا پیش آئے، ذہن بدل جائے، اللہ نہ کرے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قلب، دل کو قلب کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدل جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل مصطفیٰ کے قدموں میں ہی پڑا رہے، بدلنا کجا بدلنے کا سوچے بھی نہیں، کہ انہی کے قدموں میں، انہی کے دامن سے بندھے رہنے میں ہی عافیت، عافیت اور عافیت ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو بہرحال ہمیں ہر وقت اللہ قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور پھونک پھاں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نہ معلوم علم الہی میں ہمارا کیا مقام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنانے، عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پانے، دینی معلومات بڑھانے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے، نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائیں۔ اسلامی بھائی روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنیں 63 مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمی ذمہ دار کو جمع کروائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیانات کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو اس طرح بھی انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا۔ رسالے بھی پڑھتے رہیں، اس کو تقسیم بھی کرتے رہیں کہ آپ کی تقسیم سے کسی کو پہنچے اور اس کی تقدیر بدل جائے، تو آپ کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
ایک عجیب و غریب بہار میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے انشاءاللہ آپ کو لنگر رسائل تقسیم کرنے کا بھی ذہن ملے گا. شاید آپ کو جوش آئے گا کہ جتنی رقم جیب میں سب کے رسالے خریدو اور بانٹو بانٹو بانٹو. کہ اس طرح تقدیریں بدلتی ہیں رسالوں سے بھی. روپیہ 2 روپیہ 4 روپے کا رسالہ اتنا کام بعض اوقات کر جاتا ہے. خیر، تو حیدرآباد باب الاسلام کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان ہے. میں اپنے انداز میں یعنی یہ خلاصہ وار بیان کیا جا رہا ہے. وہ جس نے بیان دیا اپنا وہ جس طرح بھی دے. تو پہلے یعنی اس کا یہ بیان ہے کہ پہلے ہمارا تعلق ایک بد مذہب گروہ سے تھا. ہمارے نظریات اچھے نہیں تھے. بچپن ہی سے ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ سنی علماء کرام اور کسی سنی مذہبی شخص کے قریب بھی مت جانا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تمہارا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ چھین لیں گے تم سے. اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ہم کسی عاشق رسول سنی کو مذہبی حلیے میں دیکھتے، مدنی حلیے میں دیکھتے، تو معاذ اللہ عز و جل ان پر آوازیں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے. عقائد میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے. اخلاقی برائیوں کا بھی ابتلا تھا. فلموں کا انتہائی شوقین تھا. چھٹی کے دن دوستوں کے ہمراہ سنیما گھر جا کر فلم دیکھنے کا عرصہ دراز سے معمول تھا. وقت کے انمول ہیرے بربادیے آخرت کے اسباب خریدنے میں صرف ہو جاتے. 1994 کی بات ہے جبکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. غالباً شعبان المعظم کا مہینہ تھا. ہمارے رشتے کے ماموں جو بد عقیدگی سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر طالبی بن چکے تھے. سارا دن سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے رکھتے تھے. ایک دن جمعے کے روز صبح کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور جاتے جاتے مجھے ایک رسالہ تحفے میں دیا اور میں منع نہیں کر سکا. میں نے لے لیا ہاتھ بڑھا کر اور سوچا کہ اس کو ادھر ادھر کر دوں گا. میں پڑھنا کس نے. مگر رسالے کے خوبصورت سرے ورق پر نظر پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا کربلا کا خونی منظر. اس کو پڑھنا شروع کیا اس رسالے کو. اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے والہانہ عقیدت کا اظہار اتنے مہذب اور باادب انداز میں پہلی بار پڑھ رہا تھا. رسالہ پڑھتے پڑھتے مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں کربلا والوں پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے رونے لگا. واقعہ کربلا کے ضمن میں اس رسالے میں جن اصلاحی مدنی پھولوں سے نوازا گیا تھا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. شہدائے کربلا سے متعلق بیانات تو بارہا سنے تھے اور پڑھے بھی تھے مگر درس واقعہ کربلا آج پہلی بار سمجھ میں آیا تھا. میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی. میں نے بہن کو قریب بلایا اور اسے پڑھ کر سنانے لگا. رسالہ سن کر وہ بھی رو پڑی یہاں تک کہ اس کی تو ہچکیاں بن گئیں. الحمدللہ میں نے اور بہن نے اسی وقت توبہ کی اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی. شام کو جب میرے دوست حسب معمول سنیما جانے کے لیے بلانے آئے تو میں نے معذرت کر لی. میرے دوست حیران تھے مگر میں نے ان سے زیادہ گفتگو کی نہیں. الحمدللہ چند دنوں کے بعد یہی رسالہ کربلا کا خونی منظر والد محترم اور والدہ محترمہ کو بھی سنایا تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے. جب جمعرات کا دن آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جانا چاہتا ہوں. یہ سن کر والدہ نے جو یہ رسالہ پڑھ کر متاثر تو ہوئی تھی مگر اجتماع میں جانے کی اجازت دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ صرف نماز پڑھو بس یہی کافی ہے. کسی اجتماع وغیرہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے ضد کی تو والد صاحب نے والدہ سے فرمایا ارے جانے بھی دو
ان کے ماموں بھی کہتے رہتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے والد کو بھی اپنے ساتھ اجتماع میں چلنے کی دعوت پیش کر دی کہ ابو آپ بھی چلیے۔ بہن بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ ابو کچھ تردد کے بعد بالآخر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان شہید کربلا، فیضان صحابہ، فیضان خلفاء راشدین، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، فیضان مشکل کشا۔ الحمدللہ عز و جل پہلے ہی ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں شرکت کی برکت سے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میری زندگی کے اس پہلے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے جنت کے موضوع پر بیان کیا تھا۔ میں نے والد صاحب کو بھی دعوت اسلامی سے متاثر پایا۔ الحمدللہ عز و جل گھر میں مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے رسائل پڑھے جانے لگے، ساتھ ہی ساتھ سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں بھی سنی جانے لگیں، جس کی برکت سے نہ صرف ہمارا پورا گھر بلکہ خاندان کے چند دیگر گھرانے بھی بد مذہبیت سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ مزید اس کا بیان ہے، ہمارے خاندان میں برقع پہننے کا قطعاً رواج نہ تھا، بلکہ بدقسمتی سے برقع پہننا تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کی ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ میری بہنیں نہ صرف عام برقع بلکہ مدنی برقع پہننے لگیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی کاموں میں بھی شامل رہتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس چکا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا